کسی دور دراز ملک میں ایک نیک دل فقیر رہتا تھا۔ وہ روز گلی گلی گھوم کر صدا لگاتا، اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر دے دو۔ لوگ اسے کبھی روٹی دے دیتے، کبھی سکے، اور وہ خاموشی سے آگے بڑھ جاتا۔ ایک دن چلتے چلتے وہ ایک شاندار محل کے سامنے پہنچ گیا۔ یہ شہزادی کا محل تھا۔ دروازے پر لگی گھنٹی اس نے ہلکے سے بجائی۔ گھنٹی کی آواز سن کر شہزادی باہر آئی۔ جیسے ہی فقیر کی نظر شہزادی پر پڑی، وہ حیران رہ گیا۔ شہزادی نہایت باوقار اور خوبصورت تھی۔ فقیر کا دل پہلی ہی نظر میں اس کی طرف مائل ہو گیا۔ ادھر جیسے ہی شہزادی نے فقیر کو دیکھا، وہ ایک لمحے کو رک گئی، پھر شرم سے سر جھکا لیا اور بغیر کچھ کہے واپس محل کے اندر چلی گئی۔ محل کے اندر داسی نے پوچھا، شہزادی جان، آپ اس طرح خاموش کیوں ہو گئیں؟ مگر شہزادی نے کچھ نہ کہا، بس شرماتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ فقیر ساری رات اسی سوچ میں رہا۔ اگلے دن وہ پھر محل آیا، مگر اس بار سیدھا دربار کے دروازے پر جا کر بولا، میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ سپاہیوں نے اسے روک لیا، مگر فقیر اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ آخر کار بادشاہ کو خبر دی گئی۔ بادشاہ رحم دل اور بہادر تھا۔ اس نے حکم دیا، فقیر کو اندر آنے دو۔ فقیر دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے نرمی سے پوچھا، اے فقیر، یہاں کیسے آنا ہوا؟ کیا کوئی مشکل ہے؟ فقیر نے ہمت جمع کی اور کہا، بادشاہ سلامت، مجھے آپ کی بیٹی بہت پسند ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ نے فقیر کو غور سے دیکھا، پھر کہا، فقیر، اگر تم میری ایک شرط پوری کر دو تو میں اس پر غور کروں گا۔ فقیر نے کہا، جو حکم بادشاہ سلامت۔ بادشاہ بولا، میرے خزانے سے ایک ایسا صندوق لاؤ جو سونے کے سکوں سے بھرا ہو اور اس میں ہیرے، جواہرات اور قیمتی زیورات بھی ہوں۔ جب وہ صندوق بھر کر لاؤ گے تب دوبارہ۔ فقیر بادشاہ کی شرط سن کر خوشی خوشی دربار سے نکل آیا، مگر دل ہی دل میں وہ جانتا تھا کہ یہ خزانہ عام طریقے سے ملنا ناممکن ہے۔ کئی دن چلنے کے بعد وہ ایک بہت بڑے سمندر کے کنارے پہنچا۔ وہ تھکا ہوا تھا، بھوکا تھا، مگر مایوس نہیں تھا۔ وہ کنارے بیٹھ گیا، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، میری نیت سچی ہے تو ہی کوئی راستہ دکھا۔ اچانک اس کے دل میں خیال آیا۔ اس نے اپنا کشکول اٹھایا اور سمندر میں ڈال دیا، پھر ایک کشکول پانی نکال کر زمین پر پھینک دیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ لوگ ہنسنے لگے۔ کچھ بولے یہ پاگل ہو گیا ہے، کچھ بولے یہ سمندر خالی کرنا چاہتا ہے، مگر فقیر خاموشی سے اپنا کام کرتا رہا۔ دن گزرتے گئے، راتیں بدلتی گئیں، لوگ آتے، ہنستے اور چلے جاتے، مگر فقیر نہ رکا۔ ایک دن وہاں سے ایک نیک بزرگ گزرے۔ انہوں نے فقیر کو دیکھا تو رک گئے اور پوچھا، بیٹا، یہ کیا کر رہے ہو؟ فقیر نے کہا، میں سمندر خالی کر رہا ہوں تاکہ بادشاہ کی شرط پوری کر سکوں۔ بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے فقیر کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، اللہ کو تمہارا سمندر خالی کرنا پسند نہیں آیا، اللہ کو تمہارا یقین پسند آ گیا ہے۔ بزرگ نے دعا کی۔ اچانک تیز ہوا چلی، سمندر کی لہریں پیچھے ہٹنے لگیں، اور فقیر کے سامنے ریت پر ایک پرانا صندوق ظاہر ہو گیا۔ فقیر نے کانپتے ہاتھوں سے صندوق کھولا۔ وہ سونے کے سکوں، ہیروں اور جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ فقیر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے سجدہ کیا اور کہا، یا اللہ، وہ واقعی محنت اور یقین کی لاج رکھتا ہے۔ وہ صندوق اٹھا کر بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ جب بادشاہ نے صندوق دیکھا تو حیران رہ گیا۔ پورا دربار خاموش ہو گیا۔
بادشاہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور کہا، آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم فقیر نہیں، تم ہمت اور یقین والے انسان ہو۔ شہزادی کو بلایا گیا۔ شہزادی نے فقیر کو دیکھا تو اس کی آنکھیں جھک گئیں، مگر چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ بادشاہ نے اعلان کیا، آج سے یہ فقیر میرا داماد ہے۔ یوں فقیر اور شہزادی کی شادی ہو گئی، اور فقیر نے دنیا کو یہ سبق دیا، جو انسان یقین کے ساتھ ایک قطرہ بھی نکالتا ہے، اللہ اس کے لیے پورا سمندر ہٹا دیتا ہے۔